اگر عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا تو صلیب پر کس شخص کو چڑھایا گیا جس کو عیسائی، یہودی اور قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں؟ جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ صلیب پر چڑھے اور نہ قتل ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو صلیب پر چڑھایا، جس کو سزائے موت دی، وہ شخص کون تھا؟ کیوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش ہوئی اور کس نے کی؟ اور کیا قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا؟ اس حوالے سے یہودی، عیسائیوں اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہے؟ اور وہ کیا عقائد ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے مابین ایک ہے؟ 100 سال پہلے انجیل کا ایک نسخہ دریافت ہوا جس میں وہ تفصیلات درج تھی جس نے مسلمانوں کی عقیدے کے لیے ایک مضبوط دلیل پیش کر دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والے افراد کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ 2 ارب سے زیادہ عیسائی اور 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کیا گیا ہے۔ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے مشرقی وسطی میں یسوع مسیح، جیسوس کرائسٹ یا جنہیں اہل اسلام عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، مابعوث ہوئے۔ اس وقت وہاں پر رومن حکومت کا قبضہ تھا۔ مقامی بادشاہ اور گورنر رومنز کے ماتحت ہی حکومت کرتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں سب سے زیادہ مفصل بیان انجیلی متی یا انجیلی لوقا یعنی گوسپل آف لیوک میں پایا جاتا ہے۔ اگرچہ آپ کا یوم پیدائش 25 دسمبر کو منایا جاتا ہے، تاہم بیشتر ماہرین کے مطابق یہ تاریخ حتمی نہیں۔ عیسائیوں کے مقدس کتب میں بھی یہ ذکر نہیں کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، لیکن کسی دلیل کے بغیر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش 25 دسمبر کو تسلیم کر لیا ہے۔ قرآن و حدیث اور بائبل سے جو اندازہ ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی تھی۔ بائبل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رات میں پیدا ہوئے، اور بائبل میں ہے کہ چرواہا اپنی بھیڑوں کو باہر چرا رہا تھا۔ دسمبر کے مہینے میں بیت الحم میں رات کو بھیڑوں کو چرانا ناممکن ہے۔ نیز قرآن کریم سورہ مریم آیت 25 میں ہے، حضرت مریم سے کہا کہ تم کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ، اس میں سے پکی ہوئی تازہ کھجوریں تم پر جھڑیں گی۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ کھجوریں سردی میں نہیں بلکہ گرمیوں کے موسم میں پکتی ہے، اور ان مہینوں میں نومولود کو کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھنا بھی کوئی معیوب نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی متعدد دلائل ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش گرمیوں میں ہوئی۔ جودیا کی پہاڑوں میں واقع بیت الحم فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جو سطح سمندر سے 800 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ بیت الحم کی جنوب میں چند میل کی مسافت پر کوئی سرا، کوئی سائر کے دامن میں وہ تاریخی مقام ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس غار کے کونے میں ایک پتھر نصب ہے جس میں ایک گول سوراخ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ اس جگہ کھجور کا وہ درخت تھا جس کے متعلق قرآن مجید میں ذکر ہے کہ اے مریم اسے ہلاؤ تو کھجوریں گریں گی۔ بی بی مریم کی عمر جب تقریباً 17 سال ہوئی تو آپ عبادت کی غرض سے گھر کی مشرقی حصے کے ایک کونے میں تشریف لے گئیں۔ تب ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ بہت سے علماء کے نزدیک یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے۔ فرشتے نے کہا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم کو انتہائی تعجب ہوا۔ وہ بولی، یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہ تھی۔ فرشتے نے کہا، اللہ عز و جل ہر بات پر قادر و مطلق ہے۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کی گریبان میں پھونک ماری جس سے آپ علیہ السلام حاملہ ہوئی۔ اس واقعے کے وقت آپ یوسف نامی ایک شخص کی منگیتر تھی۔ گوسپل آف لیوک چیپٹر 1 ورس 35۔ خدا کے فرشتے نے جناب یوسف کو بھی خواب میں آگاہی دی کہ مریم روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوئی ہے، اور کہا کہ مریم کو اپنی بیوی بنا لیں۔ گوسپل آف میتھیو چیپٹر 1 ورس 20۔ جب پیدائش کا وقت آیا تو آپ علیہ السلام لوگوں کے خوف سے
بیت المقدس سے 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوئی سرا کی جانب چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذیل شروع ہوا تو آپ نے کھجور کے درخت کا سہارا لیا اور ایک تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئی۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کے قدموں کے قریب ایک چشمہ جاری کر دیا اور ندا آئی کہ پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ولادت کے 40 روز بعد جب طہارت ہو چکی تو حضرت مریم علیہ السلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ گئی۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد جب لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی گود میں بچہ دیکھا تو وہ کہنے لگے، اے مریم یہ تو نے کیا کر دیا؟ اے مریم نہ تیرا باپ برا تھا اور نہ تیری ماں، تمہارا تعلق ہارون جیسے پاکیزہ خاندان سے تھا، پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ تیری گود میں بچہ کس کا ہے؟ حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھو یہ کون ہے، کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم اس سے کیا بات کریں، یہ تو شیرخوار بچہ ہے، بھلا ایسے بچے بولتے ہیں؟ روایت میں ہے کہ جب خاندان والوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو ملامت کرنا شروع کر دیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دودھ پی رہے تھے۔ جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بھری باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور انگشت شہادت سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، انی عبداللہ، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خبر دی۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ سورہ مریم۔ لوگوں نے نومولود بچے کے منہ سے جب یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ بی بی مریم علیہ السلام پاک دامن ہے۔ اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرائیل کے سمجھدار لوگ دونوں بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے، لیکن انا پرس یہود حضرت مریم پر بہتان تراشیاں کرتے اور پیٹھ پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الحرام کہتے ہیں، لیکن سامنے کسی کو کہنے کی جرت نہ تھی۔ کچھ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ مریم علیہ السلام اور یوسف کے بیٹے ہیں۔ مسلمان اور مسیحی عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے تھے جو کنواری ماں بنی تھی۔ یہودی یہ عقیدہ نہیں رکھتے اور اکثر یہودیوں نے کنواری مریم پر شک کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ولد الحرام کہا، لیکن کچھ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم اور یوسف کے بیٹے تھے۔ قرآن و اسلامی روایات اور گوسپل آف لیوک کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام داؤد کی نسل سے تھے، یعنی ابراہیم اور ان کے بیٹے اسحاق کی نسل سے تھے۔ کچھ یہودی یہ شجرۂ نسب یوسف کے ذریعے داؤد تک لے جاتے ہیں، مگر یوسف اور مریم رشتہ دار تھے اور ان دونوں کا نسب دوسری یا تیسری پشت میں ایک ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سازش یا منصوبے کی جانب جس کی بنا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر انبیاء کرام کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزات عطا کیے تھے۔ سب سے پہلا معجزہ تو وہ خود تھا جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے، آغوشی مادر میں کلام کر کے اپنی والدہ کی صداقت اور پاکیزگی کی گواہی دی۔ مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا۔ پیدائشی نابینا کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی بینائی ایسی واپس آ جاتی جیسے وہ کبھی نابینا تھا ہی نہیں۔ جزام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب کرتے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم گود میں بات چیت کے بعد کلام کرنے سے رک گئے تھے، پھر جب لڑکپن کو چھونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر حکمت اور دانائی کی باتیں جاری کر دی۔ جب آپ علیہ السلام 7 سال کے ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام نے آپ کو معلم کے پاس درسگاہ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلام کردہ عجائبات کا نظارہ کرتے تھے۔ یہ بات یہودیوں میں پھیل گئی اور تعصب کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے خلاف منصوبے اور سازشیں شروع کر دیے۔ حالانکہ آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ آپ کی اور آپ علیہ السلام کی والدہ کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہود نے آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی والدہ کے متعلق طرح طرح کے اعتراضات لگانا شروع کر دیے۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت زکریا علیہ السلام
بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، لیکن یہود اپنی سابقہ روایات اور عادات خبیثہ کے باعث حضرت زکریا علیہ السلام کی نافرمانی اور ان کی تکذیب کرتے تھے۔ ان لوگوں نے مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر مشرکانہ طور طریقے اختیار کر لیے تھے، یہاں تک کہ اپنی خواہشات کے مطابق تورات میں بھی بہت زیادہ رد و بدل کر لیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ گھر تھا اور نہ بیوی بچے۔ آپ شہر شہر گاؤں گاؤں دینی حق کی تبلیغ فرماتے اور لوگوں تک اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے، حسبی ضرورت اپنے معجزات سے ان کی مدد بھی فرماتے۔ لیکن ان سب کے باوجود یہودیوں کی اکثریت آپ علیہ السلام کو اذیت اور تکلیف دینے سے باز نہ آئیں۔ دراصل بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کی نبوت کے منکر تھے، البتہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور تھے جو آپ علیہ السلام کے پیروکار اور غمخوار تھے۔ وہ آپ علیہ السلام کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن کریم نے انہیں حواری کے نام سے یاد کیا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو حواریین کہتے ہیں۔ مفسرین نے بہت ہی قریبی حواریین کی تعداد 12 بتلائی ہے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حواریین صدقے دل سے مرید اور شاگرد تھے۔ وہاں حکومت تو رومیوں کی تھی، لیکن مذہبی معاملات انہوں نے یہودیوں کے سپرد کیے تھے۔ چنانچہ ہینڈرن ان کا ایک ادارہ تھا، یعنی دارالقضاء۔ وہاں ان کے رفقا اور لیڈر یعنی ربائی وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے۔ کسی مذہبی معاملے میں ان کا فیصلہ اٹل ہوا کرتا تھا، یہ ان کا آپسی معاہدہ تھا۔ وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے تھے، سزا تو گورنر دے گا، لیکن ان کا یہ ادارہ ہینڈرن اگر سزا دے تو گورنر کو سزا سنانی پڑے گی۔ تو انہوں نے یعنی ہینڈرن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مرتد قرار دیا، جس کی سزا سزائے موت تھی۔ چنانچہ اس وقت پائلیٹس پونٹیس جو رومن صوبے کا گورنر تھا، جو شہنشاہ ٹائبیریس کے ماتحت اپنی خدمات انجام دے رہا تھا، جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقدمے کی صدارت کی اور پھر انہیں سزائے موت دی۔ ان کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا اور قتل کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں واضح فرماتا ہے، اور ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے مابین، یعنی شبے میں ڈال دیا گیا۔ ان کو اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں اور ہرگز قتل نہیں کیا۔ یہ کلیئر آیت ہے سورہ نساء آیت 157۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون قتل ہوا؟ واقعہ تو ہوا ہے، سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے، پھر کون صلیب پر چڑھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو صلیب پر نہیں چڑھے، اس لیے کہ صلیب کی موت کو ایک ذلت کی اور حقارت کی موت سمجھا جاتا تھا۔ صلیب اصل میں ایک لمبی لکڑی کے بیچ میں ایک سیدھی لکڑی کو جوڑ دیا جاتا، پھر جس شخص کو صلیب پر چڑھاتے اس کے دونوں ہاتھ نیل کر دیے جاتے، یعنی ہاتھوں میں بیچ والی لکڑی پر اور پیروں میں نیچے سے آنے والی بڑی لکڑی پر کیل ٹھوک دیے جاتے، جس سے آہستہ آہستہ بلیڈنگ ہوتی اور سسک کر بندہ مر جاتا، اسی لیے اسے ایک ملعون موت بھی سمجھا جاتا تھا۔ تو یہ واقعہ تو ہوا تھا صلیب پر آخر کون مرا؟ عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھے اور ان کی موت ہوئی اور پھر انہیں نکالا گیا۔ ایک قبر یا پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھود تھا، ایک غار نما، وہاں پر رکھ دیا گیا، لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے۔ اگلے دن جب لوگ آئے دیکھا تو قبر خالی تھی، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے، اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنی حواریین سے ملے بھی تھے اور انہیں کہا بھی کہ میں زندہ ہوں۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور اس کے بعد ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ نہ قتل ہوئے اور نہ سولی پر چڑھے، بلکہ اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ قیامت کی ایک بڑی نشانی کے طور پر آئیں گے، اور اس کے بعد جو جھوٹا مسیح ہوگا یعنی دجال، اس کے ساتھ مقابلہ کر کے اسے قتل کریں گے۔ قادیانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر تو چڑھے، یعنی مغلوب تو ہوئے اور قرآن کی نفی بھی ہوئی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ساری تکالیف جھیلنے کے بعد ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ انہیں اتار لیا گیا۔ اس کے بعد جو ان کے شاگرد یا حوارین تھے ان کی مرہم پٹی وغیرہ کر دی گئی، پھر وہ ٹھیک ہو کر کہیں چلا گیا، یعنی ہجرت کر گیا اپنی قوم سے، جو ان کے خیال میں کشمیر ہے، جبکہ مسلمان 1300 سال سے یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا اور نہ انہیں قتل کیا، بلکہ انہیں صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ کب اور کس مرحلے پر اٹھایا گیا تھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لہٰذا کسی تفسیر میں یہ نہیں ملے گا
اور نہ قرآن و حدیث میں۔ یہ تو پچھلی صدی کے دوران پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں ایک نسخہ برآمد ہوا، انجیل برنباس۔ یہاں پر یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں، جن میں سے 4 کو منتخب کیا ہے۔ 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیلیں، اور یہ 4 کانونیکل یعنی قانونی جو مستند ہیں، اور جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک برنباس بھی ہے۔ اور برنباس کے بارے میں بھی عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حواریین میں سے ایک تھے۔ وہ نکل آئی اور وہ اب چھپ چکی ہے۔ اس نے تفصیل سے سارا قصہ بیان کیا ہے جو کہ دلچسپ ہے۔ اس کے مطابق ایک شخص تھا ڈیوڈاس اسکیریوٹ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین میں شامل ہوا۔ اصل میں وہاں پر زیر زمین ایک تنظیم چل رہی تھی، زی لارڈز، جو رومیوں کی حکومت وہاں سے ختم کروانا چاہتی تھی، اور وہ رومن سے اپنی حکومت اور آزادی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ڈیوڈاس اسی تنظیم کا حصہ تھا۔ اس شخص یعنی ڈیوڈاس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے تھے، اور اس کو پختہ یقین تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار بھی اگر رومیوں پر لعنت بھیجے تو رومی ختم ہو جائیں گے۔ اس نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں کہ کسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومیوں پر لعنت بھیج دیں، مگر ناکام رہا۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنی تنظیم یعنی زی لارڈ سے اجازت لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی حواریین میں شامل ہوا، اور بار بار کوشش کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رومیوں کو بد دعا دے، مگر آپ علیہ السلام نے نہیں دی۔ اب اس نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر ذاتی تکلیف پہنچے تو شاید ان کے منہ سے کچھ بد دعا نکل آئے۔ اس لیے اس شخص یعنی ڈیوڈاس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوایا، چونکہ ہینڈرن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اپنا فیصلہ دے چکا تھا، اور فیصلہ بھی رومی گورنر کے پاس بھیجا جا چکا تھا، بلکہ رومی گورنر نے یہاں تک کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے نزدیک کوئی جرم نہیں ہے، جبکہ ہینڈرن جہاں یہودی علماء بیٹھتے تھے نے ایک بار پھر سے واضح کیا کہ ہمارا معاہدہ ہے کہ مذہبی معاملے میں ہمارا فیصلہ اٹل ہوگا، اور یوں گورنر پونٹیس نے سزا کا فیصلہ سنا دیا تھا، جبکہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرفتاری سے بچنے کے لیے روپوش ہو گئے تھے۔ ایک باغ میں تھے جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی حواریین کے ساتھ آخری کھانا کھایا، اور اس کے بعد اس نے فرمایا کہ آج رات تم میں سے ایک میرے ساتھ غداری کرے گا۔ یہ کہہ کر حضرت مسیح ایک کوٹھڑی میں چلے گئے اور دیگر حواریین بھی سو گئے۔ اب یہ ڈیوڈاس اٹھا اور رومیوں کے پاس چلا گیا اور کہا، آؤ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کے چلتا ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی کہا کہ باغ کے باہر کھڑے رہو، میں اندر جاؤں گا، تھوڑی دیر بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد تم اسے پکڑ لینا۔ یعنی رومیوں کو معلوم ہی نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہے، یہ تو یہودیوں کو ہی معلوم تھا۔ ہوا یہ کہ یہ جب کوٹھڑی کے اندر آیا ہے اسی وقت اس کی شکل تبدیل ہو گئی، یعنی مشابہت پیدا کر دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر لے گئے۔ جیسے ہی یہ باہر آیا تو باقی حواریین جاگ گئے اور اسے کہا، اے میرے استاد۔ رومیوں نے فوراً اسے پکڑ لیا۔ یہ ہے وہ ساری تفصیل جو انجیل برنباس میں درج ہے۔ اس کے مطابق جس نے غداری کی یعنی ڈیوڈاس اسکیریوٹ کو ہی سولی پر چڑھایا گیا اور قتل کیا۔ The Gospel of our Lord according to Saint Barnabas۔ دوسری بات یہ ہے، اگر تاریخ کو دیکھیں تو رسول اگر ہجرت کرے تو وہ یہ کبھی نہیں کرتا کہ گمنامی میں جا کر باقی کی زندگی گزاریں۔ وہ اپنے ساتھیوں کو ضرور لے کر جائے گا، اور جہاں بھی جائے وہاں پر ایک نئی جگہ، ایک بستی قائم کرے گا، ایک نئی تہذیب ابھرے گی۔ لہٰذا یہ تو نہیں ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اگر معلوم ہوتا کہ ان کے خلاف قتل کا فتویٰ دیا گیا ہے تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے، اپنے حواریین کو تو لے کر جاتے۔ کہتے ہیں کہ 12 حواریین کے علاوہ 70 کے قریب دیگر لوگ بھی تھے جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کو لے کر جاتے، کسی جگہ جا کر آباد ہوتے، وہاں ایک نئی بستی قائم کرتے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہوتی، تو ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں ہوئی۔ لہٰذا عقلی طور پر بھی یہ بات نہیں ہو سکتی، یہ خلاف عقل بھی ہے اور قرآن مجید کے اصولوں کے خلاف بھی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ آنے والی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔